ڈاکٹر صاحب ہمارا پروگرام کا دوسرا حصہ خواب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو ہمارا آج کا پہلا خواب جو ہماری ٹیم نے چنا ہے وہ ہمیں حسیب رضا صاحب نے سیٹلائٹ آن راولپنڈی سے لکھا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پھر لکھتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد محترم جو کہ وفات پا چکے ہیں وہ پھر سے میرے خواب میں وفات پا چکے ہیں اور میں ان کی میت کو غسل دے رہا ہوں۔ اس خواب کی تعبیر بتا دیں، شکریہ۔ خواب جو ہے یہ معنی خیز ہے اور اس میں ایک پیغام بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، کیونکہ خواب کے اندر جو ہے وہ فوت شدگان کو دیکھنا اچھی علامت ہے۔ جو اللہ والے ہیں، جو نیک ہیں، صالحین ہیں، اور انسان کے لیے عبارت کسی بھی درجے میں ہو، ماں ہے، باپ ہے، تو وہ اس کے لیے تو جنت ہے۔ بے شک، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ کا چہرہ جنت کا دروازہ۔ بے شک، فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، بے شک، اور باپ کی ناراضگی میں بھی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ، اور وہ دعا جو باپ بیٹے کے حق میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ، تو اس اعتبار سے مستحسن و مبارک خواب ہے۔ اور پھر خواب میں ان کو غسل دینا یہ ایک اور بڑی سعادت ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اپنے والدین کے ساتھ وفا کرنا، دنیا میں بھی اور جب دنیا سے پردہ کر دیں تب بھی۔ اور پھر غسل دینا بذات خود ایک تطہیر کا عمل ہے، پاکیزگی کا عمل ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے رہے ہیں اس صالح انسان کو، جو اپنے بہن بھائیوں کی یا جو کہ والد صاحب کے جو عزیز و اقربا ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، دوست ہیں، وہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اخلاص سے پیش آتا ہے۔ تو اس خدمت کو اچھے معنوں میں لیا گیا اور علامتاً اس طریقے سے اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ دوسرا اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ جو امور خیر وہ سارا انجام دے رہا ہے اس کو وہ جاری رکھے، یہ اس کے لیے، دین کے لیے، دنیا کے لیے، اس کی عاقبت کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ ماشاء اللہ، اور مزید جو ہے یہ بھی اشارہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل ہوئی، دوسری وحی جو ہے اس میں یہ تھا کہ اپنا لباس پاک صاف ستھرا رکھیں۔ جس طرح کردار پاک صاف ہونا ضروری ہے، اس طرح الناس باللباس، لباس بھی انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو اپنے اور زیادہ طہارت اور پاکیزگی کو فوکس کرے، جسم کی طہارت، لباس کی طہارت، اپنے گھر اور ماحول کی طہارت، اپنے اخلاق اور کردار کی طہارت، اپنی فکر کی، نیتوں کے اخلاص کی طہارت۔ تو بہرحال ہر اینگل سے یہ خواب جو ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اچھا پیغام ہے۔ اور یقیناً یہ بھی ایک پیغام مل جاتا ہے، سرکار نے فرمایا نا قبرستان میں جایا کرو، کیا تاکہ آخرت یاد رہے، موت یاد رہے کہ بالآخر ٹھکانہ انسان کا جو ہے عبادت کچھ تو کار غافل، ٹھکانہ گور ہے تیرا۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا۔ تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تو مجھے غسل دے رہا ہے، کل تمہیں بھی غسل دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس وقت جو ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ اپنی عاقبت اور آخرت کی تیاری میں بھی رہنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے امور خیر کے لیے اپنے آپ کو قدم آگے بڑھائے، فاستبقوا الخیرات، قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں نیکیوں میں قدم آگے بڑھاتے رہو۔ کوئی پتہ نہیں، وہ تو اکثر شعر یہ سناتے ہیں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، تو کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے کہ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ آج کل تو ایسے حالات ہیں، نہ بوڑھا ہونا ضروری ہے، نہ بیمار ہونا ضروری ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، حادثہ پیش آتا ہے، انسان اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔
جی حسیب رضا صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اور آپ کا خواب آپ کو اس بات پر دلالت دیتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنی آخرت پر پورے طرح سے نظر رکھیں۔